اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے رب نے اسے بڑی مہربانی سے قبول کیا اور اسے ایک خوشگوار پرورش سے نوازا، اسے زکریا کے سپرد کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے امام تھے اور اپنے زیادہ تر ایام وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں گزارتے تھے۔ انہوں نے صرف مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک علیحدہ ہجرہ بنایا تھا تاکہ وہ انہیں وہاں پڑھائی اور عبادت میں اکیلا چھوڑ سکیں۔ ان کے ہجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی کو داخلہ نہیں دیا گیا۔ اس کی حیرت کی وجہ سے جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے حرم میں تشریف لے گئے انہیں تازہ پھل ملے۔ گرمیوں میں اگنے والے پھل سردیوں میں اس کے کمرے میں تازہ پائے جاتے تھے اور سردیوں میں اگنے والے پھل گرمیوں میں اس کے کمرے میں تازہ پائے جاتے تھے۔ اس کی حیرت کی وجہ سے جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے حرم میں تشریف لے گئے تو زکریا علیہ السلام کو ایک معجزہ معلوم ہوا اور وہ متجس تھے کہ ان تازہ پھلوں کو کون فراہم کرے گا جب صرف اس کے ہجرے تک رسائی مجھے ہی ہے۔ اس نے چڑھ کر کہا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ سورہ آل عمران آیت 37۔ مریم نے جواب دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کے جواب میں شک نہیں کیا، اس کے بجائے وہ حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزانہ طور پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پھل دے سکتا ہے جو اس موسم میں دستیاب نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزانہ طور پر ان کو اور ان کی بیوی کو ان کے بڑھاپے میں برکت دے سکتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھا کر پکارا، میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں اور میرے سر پر سفید بال پھیل گئے ہیں، لیکن میں تجھ سے اپنی دعا میں کبھی مایوس نہیں ہوا اے میرے رب، اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی فکر ہے، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل سے ایک ایسا وارث عطا فرما جو مجھ سے اور آل یعقوب علیہ السلام کی طرف سے نبوت کا وارث ہو اور اسے اپنے رب سے راضی کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اتفاق یا اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والا اپنے نبی کی اس دعا کا منتظر تھا۔ رب کا جواب فوری تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب پر تھے تو فرشتے ان کے پاس آئے اور اعلان کیا، اے زکریا، بے شک ہم آپ کو ایک بیٹے کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ایسا نام ہم نے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ یحییٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی تصدیق کرے گا اور ایک عظیم رہنما، پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اگرچہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا میں پرعزم اور مخلص رہے، لیکن وہ یہ جان کر واقعی حیران رہ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو نہ صرف سنا بلکہ قبول بھی نہیں کیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں؟ ایک فرشتے نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، جیسا کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا تھا جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، اس سے کہا کہ جب اس کی بیوی حاملہ ہو جائے تو اسے کوئی نشان دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ جب کہ زکریا علیہ السلام محراب میں تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز ان سے دور ہو گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کو صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا اشارہ کرتا ہوا نکلا۔ سورہ مریم آیت 11۔ عین وقت پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی تصویر کا اشارہ کرتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے، اے یحییٰ، صحیفوں کو مضبوطی سے پکڑو، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا کی اور اپنی طرف سے پاکیزگی کی اور ہمدردی عطا کی، اور وہ خدا ترس اور اپنے والدین کے ساتھ مہربان تھا۔ وہ نہ مغرور تھا نہ نافرمان۔ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور اس کی موت کا دن اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نبی زکریا علیہ السلام کی دعائیں
رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا جبکہ تو بہترین وارث ہے۔ تو اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔